فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو. اور دوسری آیت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اصل میں پورا اسلام میں داخل کیسے ہوگا انسان؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بائے بورن مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، کچھ رسومات کی حد تک تو سب لوگ ہی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اس سے ایک اسٹیپ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک خوف ہے لاشعور میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ پروفیشنل مولانا بن گیا. یہ تو لوگ اسلام کی طرف نسبت کو تو پسند کر لیتے ہیں جو مسلم ہیں، لیکن انگلیاں اٹھیں کہ یہ پروفیشنل مسلم ہے، یہ تو مولانا لگ رہا ہے، یہ تو مذہب پریکٹسنگ مسلمان ہے. اس طعنے کو لوگ، جو ہمارا ایک لبرل طبقہ ہے، وہ برداشت نہیں کرتا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ دنیا میں برداشت نہیں کر رہے، آخرت میں اس کی طرف نسبت کو پھر کیسے پسند کرو گے آپ؟ یعنی آپ یہ دنیا میں نہیں چاہتے کہ میری طرف لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ یہ پریکٹسنگ مسلم ہے. یہ جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے مولانا ٹائپ کا آدمی. ایک تو مولانا ہوتے ہیں جو مدرسوں میں ہم جیسے لوگ فارغ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مولانا ٹائپ کے، جیسے یہ بیٹھے، آج تو پورے مولانا ہے میرا خیال. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپی رکھی ہوئی ہے، داڑھی ہے. یہ بھی بیٹھے ہوئے بغیر ٹوپی کے، لیکن بہرحال داڑھی ہے ان کی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں مولانا ٹائپ کا. تو لوگ نہیں چاہتے کہ ہم دیکھنے میں مولانا ٹائپ کے لگیں. ایک زمانہ تھا لوگ یہ چاہتے تھے ہم لگیں دیکھنے میں، جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، ریاستیں تھیں، اسلامی خلافت تھی، تو اس وقت عزت دینداروں کی زیادہ تھی. آپ حیران ہوں گے کہ فقہائے کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے ماضی میں کہ داڑھی سفید کرنا جائز نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، داڑھی کالی کی جاتی ہے، سفید کہاں کی جاتی ہے؟ لیکن اس زمانے میں لوگ داڑھی سفید کر لیتے تھے. وجہ کیا ہے؟ سفید داڑھی والوں کی عزت بہت تھی. جو ایجڈ لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، ان کی عزت بہت زیادہ تھی. لوگ کہتے تھے یہ میچور ہیں، ان کی ایج بڑھ گئی ہے، ان کا تجربہ زیادہ، ان کا تقویٰ نیک عمل زیادہ، تو ان میں میچورٹی پیدا ہو گئی ہے. وہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہوں تو بھی عزت زیادہ، عالم دین ہو تو بھی عزت زیادہ، کوئی حکیم ہو تو بھی عزت زیادہ، کہ یہ میچور ہو گئے ہیں. ایک بزرگی ہے ان کے اندر، یہ دعا کریں گے دعا قبول ہوگی، یہ دم کریں گے دمادم ہو جائے گا. تو سفید داڑھی والے کی مسلم سوسائٹی میں عزت اتنی تھی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بزرگ شو کرنے کے لیے داڑھیوں کو کیا کرنا شروع کر دیا تھا؟ سفید. تو میں آپ سے اس کر رہا ہوں، کلچر جو ہے نا، جس کو عزت دار سمجھنا شروع کر دے تو لوگ ویسا بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور کلچر جس کو کمتر سمجھنا شروع کر دے لوگ اس کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کلچر بڑی عجیب چیز ہے. بعض دفعہ یہ صحیح لے کے جا رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ غلط لے کے جا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ صحیح بھی لے جا رہا ہوتا ہے. کلچر ایسی عجیب چیز ہے، آج کل انگلش آنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اردو نہ آنا نیک ہونے کی علامت ہے. کتنے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہیں، اردو ہی نہیں آتی، حالانکہ پیدا یہاں ہوئے، اردو اسپیکنگ میں رہے، بہت پڑھے لکھے ہیں بھائی، ان کو اردو نہیں آتی. تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ اوپر سے بھی خالی ہے. یعنی ایک آدمی جس زبان میں رہتا ہے وہ تو آئی جاتی ہے نا.
دائیں بائیں سے سن سن کے وہ بھی نہیں آ رہی. اس کا مطلب اس کا تو چیمبر بھی خالی ہے اوپر سے, لیکن اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ فخر. آپ کتنی الٹی بات انگلش میں کہہ دیں مان لیں گے لوگ اس کو, یار پڑھا لکھا آدمی. بہت سے مذہبی اسکالر اس چیز کو کیش کراتے ہیں. بات 100% غلط ہوتی ہے, لیکن چند انگلش کے الفاظ استعمال کر کے وہ یہ بھرم دیتے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, حالانکہ وہ بات 100% غلط ہوتی ہے. اچھا, میں چونکہ دنیا میں ہر طبقے سے ملتا ہوں, میں ایسے ایسے ٹائپ کے لوگوں سے ملا ہوں نا کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اس ٹائپ کی بھی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جن کو بہت اچھی انگلش آتی ہے نا وہ اردو میں بات کرتے ہیں. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے. یعنی جب اردو لوگوں میں بیٹھے ہوں گے, اور جن کو بہت اچھی نہیں آتی وہ انگلش میں بات کی کوشش کرتے ہیں. جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ بلا وجہ دولت کو اڑاتے نہیں ہیں. جو جدی پشتی مالدار ہوتے ہیں, جس کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے وہ دولت شادی بیاہ کے موقع پہ بہت زیادہ اڑاتا ہے. یہ ایک انسان کی ایک نفسیات ہے, کیونکہ وہ اس میں فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے. جو جدی پشتی مالدار ہیں انہوں نے تو دولت دیکھی ہے, ان کو شو مارنے کی ضرورت ہے نہیں. جو کبھی کبھی اونٹ لے کے آتے ہیں وہ ولاگ بھی بناتے ہیں, بچوں کو اونٹ پہ بٹھا کے سواری, جیسے ہم فرسٹ ٹائم لے کر آئے نا. اب ہر سال اگر لاتے رہیں پھر تھوڑی بنائیں گے ولاگ, پھر تھوڑی بچوں کو بٹھائیں گے. تو کبھی یہ ویسے ہی شوق کے طور پر ہوتا ہے, کبھی ایک ٹھڑک ہوتی ہے انسان میں شو مارنے کی. کہتے ہیں نا نیا نیا پیسہ آیا ہے, سنا ہوگا نا, یہ اترانا شروع کر دے کوئی آدمی تو کیا کہتے ہیں, یار پیسہ اس کے پاس نیا نیا آیا ہے. اچھا, یہ جن کو تھوڑی تھوڑی انگلش آتی ہے, پوری نہیں آتی, یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ایسا نہ ہو پوری آتی ہو. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. اور ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ تجھے انگلش آتی ہے, اس نے کہا ہاں آتی ہے. اس نے کہا پھر اردو میں ہی بات کر. ٹھیک ہے نا, پھر اردو میں ہی بات کرتے ہیں. کسی بھی زبان کا آنا یہ بہت اچھی بات ہے. انگلش تو ایک بین الاقوامی زبان ہے, اور انگلش کا نہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک عیب ہے. یہ کوئی خوشی یا فخر کی بات نہیں ہے. زبانیں تو جتنی آ جائیں اچھا ہے نا, لیکن ہر چیز کو اس کا حق دینا چاہیے. یہ بات سمجھنے کی ہے. جو جس کی جتنی ویلیو ہے اس کو اس کی ویلیو سے بڑھانا نہیں چاہیے. زبان آنے سے ایک بیریئر ختم ہوتا ہے, ایک رکاوٹ ختم ہوتی ہے. آپ اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں جن کو اللہ نے بہت علم دیا, لیکن وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے, ان میں اسپیکنگ پاور نہیں ہے. تو کیا مطلب وہ علماء بیکار ہیں؟ معاذ اللہ, ان کی علمیت سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن جب وہ کسی چیز پہ ریسرچ لکھتے ہیں تو وہ حق ادا کر دیتے ہیں. ان کی کتابیں ہیں, ان کے تحقیقی مقالے ہیں. ہندوستان میں علماء جو گزرے ہیں, بڑے بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں, آپ ان کے تحقیقی مقالے پڑھیں, انسان حیران ہو جاتا ہے. انگلش نہیں آتی تھی ان کو تو لوگ ان کو عالم نہیں سمجھتے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے, آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں, پنجابی اسپیکنگ تھے, بات چیت میں بھی پنجابی لب و لہجہ. ہو سکتا ہے کوئی ان سے ملے تو کہے کہ شاید ان کے پاس علم نہیں ہے. کئی بار دورہ تفسیر مکمل کیا انہوں نے. آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک صفحہ جو انہوں نے لکھا ہوگا اس میں مہینے لگے ہوں گے, مہینے. اتنی ریسرچ. کیا دنیا جانتی ہے ان کو؟ سوائے چند مذہبی طبقے کے لوگوں کے, لوگ نہیں جانتے ان کو.
لوگوں کے ذہن میں علم کا ایک اور ہی کانسیپٹ ہے. ان کی کتابیں ضرور پڑھیں, یاد رہے گا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب, لیکن اردو ذرا گاڑھی ہے ان کی. جب وہ کسی چیز پہ ریسرچ کرتے تھے, تحقیق کرتے تھے, تو کتاب کا ریفرنس دینے کے لیے اصل کتاب لازمی دیکھتے تھے. وہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں نے فلاں کتاب پہ لکھا ہے, تو وہ فلاں کتاب منگواتے تھے. انہیں پتا چلا کہ یہ کتاب دنیا میں ترکی کے فلاں لائبریری میں ہے, تو بندے کو بھیجا جہاز سے, جاؤ فلاں جگہ یہ کتاب تلاش کر کے صفحہ کھول کے مجھے بتاؤ کہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے. اس طرح سے کتابیں لکھتے تھے وہ. عوام میں مشہور ہونا ایک الگ چیز ہے, اسپیکنگ پاور کا آنا ایک الگ چیز ہے, اور علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے. جس شعبے سے متعلق آپ تحقیق کرنا چاہ رہے ہو تو اس شعبے کے ماہرین کی کتابوں سے آپ کو فائدہ اٹھانا پڑے گا, اس کے بغیر آپ اس شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بالکل فارغ ترین لوگ انگلش کے چند ایک جملے استعمال کریں گے, بھرم میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا ہیں, پڑھے لکھے, پیچھے سے کیا ہوں گے, بالکل خالی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسکالر انگلش استعمال کر رہا ہے آپ میری تقریر اس پہ فٹ کر دیں کہ یہ فارغ آدمی ہے. ان میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. میرا مقصد ہے صرف پڑھا لکھا ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ انگلش میں اپنی بات کر رہے ہیں, اتنا کافی نہیں ہے. پہلے نالج ہونی چاہیے آپ کے پاس. دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں اردو کی ویلیو ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ان کے دادا لاہور سے کراچی آئے, پرانی بات ہے 1960 یا 65 کی, تو لاہور جا کے کہنے لگے کہ کراچی کا بچہ بچہ پڑھا لکھا ہے, اردو میں بات کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وقت اردو استعمال کرنا پڑھا لکھا ہونے کی بولو دلیل تھی, علامت تھی کہ اردو بول رہا ہے. ہم سرگودا جایا کرتے تھے بچپن میں, ہمارے بھائی بتاتے کرتے تھے کہ پولیس والے نے اگر روک لیا آپ کو, آپ اس سے اردو میں بات چیت شروع کر دیں تو وہ چھوڑ دیتا تھا. ایسا بچہ شریف لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ پڑھا لکھا لگ رہا ہے اور شریف لگ رہا ہے. ہم بھی جایا کرتے تھے. ہمیں یاد ایک دفعہ ہمارے گھر, وہاں ہمارے نانا کا گھر تھا, تو مجھے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا. روٹیاں تندور پہ نا کہ کھانا پک رہا ہے, جاؤ روٹیاں لے آؤ. میں گیا تندور پہ, میری عمر 13 سال 14 سال ہوگی. میں نے جا کے کہا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں 10 روپے کی روٹیاں چاہیے, 20 روپے کی روٹیاں چاہیے. صاف اردو میں نے استعمال کی تو سب مجھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے کہ اتنی تمیز سے روٹی مانگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو. صحیح ہے نا, تمیز کی زبان ہے نا اردو. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ عورت تھی, جو کوئی دیہاتی عورت تھی, وہ تندور پہ روٹیاں بنا کے بیچ رہی تھی. وہ بھی مجھے دیکھنے لگی کہ وڈا پتہ نہیں کوئی کراچی نو منڈا آیا ہے تے وڈی تمیز سے بات کر رہا ہے, جیسے کوئی معاشرتی علوم کا پیپر حل کر رہا ہو یہاں بیٹھ کے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 10 روپے کی روٹیاں دے دیے یا 20 روپے کی, یا جو بھی اس زمانے میں ریٹ تھے. تو وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے, ہنس بھی رہے تھے کہ یہ کس اسٹائل میں بات کر رہا ہے بھائی, اتنی تمیز, روٹیاں لینے کو رشتہ لینے آئے ہو کیا. بڑی عزت تھی اردو کی. زبان ایسی اصل میں بڑی خوبصورت زبان ہے, لیکن اردو دانوں نے اس کی قدر نہیں کی. اور کمال کی بات یہ کہ اردو پہ پنجاب میں کام زیادہ ہوا ہے. پنجابی قوم نے اردو کو زیادہ پروموٹ کیا ہے. آپ جتنی لغات اٹھا کے دیکھ لیں, ڈکشنری کی کتابیں وہ پنجاب والوں میں ملیں گی. بڑے بڑے شاعر آپ کو کہاں ملیں گے؟ پنجاب میں. علامہ اقبال نے اردو کو کتنی ترقی دی, وہ تو پنجابی تھے. خیر ابھی یہ میں اردو کے فضائل تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ موضوع نہیں ہے. ابھی تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا کلچر میں جس کو عزت سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو عزت سمجھنا شروع کر لیتے ہیں, جس کو ذلت سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو ذلت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا نا ٹوٹل A to Z اردو کے فضائل پر بیان کروں گا. مزہ نہ آئے پیسے واپس, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اردو ہے کیا اور کیسے ہم نے اس کے ساتھ ناقدری کی ہے.
زبانیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور زبانوں سے پورا کلچر چینج ہو جاتا ہے. دیکھو جس قوم کی کا جو کلچر ہوگا نا اس کا اثر اس کی زبان میں آتا ہے. قوم تہذیب یافتہ ہوگی تو زبان کیا بن جائے گی؟ تہذیب یافتہ. اردو زبان مغل بادشاہوں کے دور میں ان کے درباروں میں بنی ہے, یہ ترقی کی ہے اس نے. تو بادشاہوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہوا کرتا تھا نا, تمیز والا ہوتا ہے بادشاہوں کا, بدتمیزی والا ہوتا ہے. بادشاہ کبھی شہزادے سے ایسے بات کرتے ہیں دفاع ہو یہاں سے, بے غیرت. اس معذرت کے ساتھ ممبر پہ گالیاں دینا مقصد نہیں ہے, بادشاہ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. بادشاہ کو تو بادشاہوں والا اسٹائل ہوتا ہے نا, ذل سبحانی, آپ زردہ کھائیں گے کہ بریانی. ہمارے گھر میں جب گھر والوں نے پوچھنا ہو کہ آپ کیا کھائیں گے, مختلف اسٹائل ہیں پوچھنے کے. بادشاہوں کے ہاں وہی ذل سبحانی, کیا چلے گا زردہ کی بریانی. تو خیر وہ اسٹائل ہوتا ہے بادشاہوں کا, نہیں بھی ہوتا آج کل نہیں ہوتا, لیکن پہلے زمانے میں بہت ہوا کرتا تھا. لشکر اردو کہتے ہیں لشکر کو, ترکی زبان کا لفظ ہے یہ. تو لشکر, تو ہندوستان میں دنیا کی بہت ساری قومیں جمع ہوئی ہیں, تو ان قوموں کے جمع ہونے سے ایک زبان وجود میں آئی ہے. چونکہ گورنمنٹ کا, بادشاہوں کا تمام لشکروں سے تعلق تھا نا, تو وہ جو زبان ایک وجود میں آئی ہے اس کو سب سے زیادہ ترقی ملی ہے بادشاہوں کے محلات میں. میں نے برما میں جو بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا اس کی شاعری دیکھی ہے لکھی ہوئی. بادشاہ بہت بڑا شاعر تھا, کیا شاعری تھی اس کی, آپ حیران ہو جاتے ہیں. تو جو قوم جس کی زبان ہوتی ہے بالآخر وہ کلچر اس کی زبان میں آتا ہے. تو اگر آپ وہ زبان سیکھتے ہیں تو آپ بھی اسی تہذیب میں ڈھل جاتے ہیں, اور اگر آپ اس زبان سے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تہذیب آپ سے آہستہ آہستہ ختم. میں سندھ کی کسی بڑی یونیورسٹی میں تھا, تو وہاں جو وائس چانسلر تھے انہوں نے مجھے بلایا, سندھی اسپیکنگ تھے, بہت ایجوکیٹڈ ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم کراچی جایا کرتے تھے تہذیب سیکھنے کے لیے بچپن میں. ہمارے والدین کہتے تھے کراچی کے اسکولوں میں پڑھو, وہاں کیا سیکھ کے آؤ گے. حالانکہ ان کی سندھی خود ایک بڑی میٹھی زبان ہے, مٹھاس سندھی زبان میں بہت زیادہ ہے, لیکن تہذیب کس میں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں تہذیب سکھانے کے لیے کہاں بھیجا کرتے تھے؟ کراچی کے اسکولوں میں. میں نے کہا انکل کس طرح, ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. کراچی کے اسکول اور تہذیب, استغفر اللہ, مجھے تو الٹی آنے لگی سن کے. کراچی کے اسکول اور کیا سکھا رہے ہیں, اب کے حالات دیکھ. تو کیا ہو گیا, لگایا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں کراچی میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ ہاں نہیں بولنا, کیا بولنا ہے, جی بولنا ہے. ادھر آؤ یہ نہیں, ہمیں ٹیچر, ہماری جو ٹیچرز تھیں وہ پڑھاتی تھیں, بولتے ہیں ادھر آؤ نہیں بولتے, ادھر آئیے. کیا کہتے ہیں, ادھر آئیے, بیٹھیے, جائیے, کھائیے, آئیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, دفع ہو جائیے. تو کہہ رہے ہیں بڑے تمیز کا بچہ بن کے آتا تھا جو کراچی کا پڑھا ہوا ہوتا تھا. یہ ونس اپون اے ٹائم کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو تمیز کے لیے کراچی میں اسکولوں میں آپ بچوں کو داخل کروانا شروع کر دیں. ابھی نہیں ہے, ابھی تو گٹکے, پان اور ماشاء اللہ جو بھی حساب چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ہمارے لیڈروں نے الحمدللہ ایسا بیڑا غرق کیا ہے, تہذیب کی بھی ایسی کی تیسی کر دی, اور جن کو ہم نے لیڈر بنایا انہوں نے کیا ہے سب کچھ. ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سب کو پتہ ہے. وہ راحت اندھوری کہا کرتے تھے نا, میں نے کہیں انڈیا میں پولیس کے خلاف ایک شاعری کی کہ پولیس چور ہے, تو پولیس والا نے بلایا کہ تم نے ہم کو چور بول دیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی وہ میں نے پولیس کو کہا ہے, آپ کی پولیس کو تھوڑی کہا ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کہ دنیا کو کہ کون سی پولیس چور ہے, سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ صرف انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش تقریباً تینوں کا ایک ہی حال ہے.